السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ 14 اگست کے حوالے سے ملکی سیاست میں گرمی، فریقین ہدف کے حصول کے لیے ہر حربہ آزمانے کو تیار۔ پاکستان کی غیر یقینی سیاسی صورتحال پر امریکہ اور بھارت کی گہری نظر۔ خبریں یہ ہیں کہ ماڈل ٹاؤن کو سیل کر دیا گیا ہے، کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں، اور جو علامہ طاہر القادری صاحب کی رہائش گاہ ہے وہاں پر آنے جانے والوں پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے، اور ان کے ساتھ کوئی عام ملاقات کی بھی اب اجازت نہیں ہے۔ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں اس میں کسی طرح بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے گی، اور حکومتی اکابرین یہ کہتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کو قابو میں رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے، اور اس پر کسی طرح سے بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ دوسری جانب اسلام آباد پر اگر نظر ڈالیں تو وہاں پر جو مسلم لیگ نون ایک آئسولیشن کا شکار تھی وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میاں نواز شریف اور ان کے ساتھی مختلف سیاسی جماعتوں کے اکابرین سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور جو خبریں آ رہی ہیں اس میں شاید صورتحال کسی کنسنسس کی جانب بڑھ رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جو 4 حلقے عمران خان صاحب نے کہے تھے اور پھر اور مزید 4 حلقے جو مسلم لیگ نون کہہ سکتی ہے ان کو کھول دیا جائے گا، انگوٹھوں کے ذریعے شناخت کا عمل بھی مکمل کیا جائے گا، اور پھر جو الیکشن کمیشن کی تشکیل ہے اس کے معاملے پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ سیاسی اکابرین کسی نتیجے پر پہنچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حکومت کی مدت 4 سال کرنے کا معاملہ بھی زیر غور ہے، ابھی اس پر اتفاق رائے تو نہیں ہو رہا لیکن گفتگو جاری ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس کی بھی توقع کی جا رہی ہے، لیکن عمران خان اس بات پر ڈٹرمن نظر آ رہے ہیں کہ ضرور ہوگا آزادی مارچ۔ کہا ہے انہوں نے اپنے کارکنوں سے کہ وہ سڑکوں پر نکل آئیں 14 اگست کو اور پہنچیں اسلام آباد۔ اس ساری صورتحال پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں مسلم لیگ نون کے جناب زعیم قادری، جماعت اسلامی کے جناب فرید پراچا، پی ٹی آئی کی ناز بلوچ صاحبہ، اور قاضی شفیق صاحب ہیں پاکستان عوامی تحریک کے۔ میں سب سے پہلے قاضی شفیق صاحب کی جانب چلتا ہوں۔ قاضی صاحب، روکا گیا ہے کارکنوں کو ان کی نقل و حرکت پر، اس وقت نظر ہے پنجاب ایڈمنسٹریشن کی، اور علامہ طاہر القادری صاحب ایک غیر اعلانیہ نظر بندی میں ہیں، تو کیا آپ کا لائے عمل ہوگا یوم شہداء کے لیے؟ کس طرح قافلے پہنچیں گے؟ کیونکہ لگ نہیں رہا کہ طاہر القادری صاحب کو وہاں سے نکلنے کی اجازت ملے گی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمیع صاحب بہت شکریہ۔ آج ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا اور جمہوریت کے اور آئین کے چیمپئنز پر، جو ٹاک شوز میں آ کر بڑی زوردار چلا کے یہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے، ہم آئین کے اوپر سختی سے عمل کرائیں گے۔ آج بتائیں، جواب دیں ٹاک شو کے اندر آ کے، کہاں کھڑا ہے آپ کا آئین، کہاں ہے آپ کی جمہوریت؟ آپ نے پورے ملک کے اندر سول مارشل لا نافذ کر دیا ہے۔ کل پوری رات اور آج پورا دن سمیع صاحب میں رابطے میں رہا ہوں، پورے پنجاب اور پورے ملک میں کارکنوں کے گھروں کے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، اور جمہوریت اور آئین کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی گئی ہیں۔ خواتین کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، ان کے منہ پہ تھپڑ مارے جا رہے ہیں، چادر اور چار دیواری کے تقدس کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دیا گیا ہے۔ اور اس وقت ابھی ہم نے صرف یوم شہداء کا اعلان کیا، ہم ایک دعائیہ تقریب کرنا چاہتے ہیں، اس کو روکنے کے لیے پورے لاہور کو سیل کر دیا، چاروں طرف کنٹینر لگا دیے ہیں۔ تو کہاں ہے جمہوریت؟ کیوں؟ کہاں چیمپئن جو بنتے ہیں چیختے اور چلاتے ہیں؟ جواب دیں۔ تو یہ صورتحال بنا دی ہے۔ جواب لیتے ہیں قاضی صاحب۔ سوال ہے قافلوں کے روکنے کا۔ سمیع صاحب لاسٹ بات، قافلوں کے روکنے کا جو آپ نے سوال کیا، یہ قافلوں کو نہیں روک سکتے۔ جس دن ڈاکٹر طاہر القادری اعلان کریں گے نکلنے کا، اور 10 اگست کو انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے، یہ دیکھنا یہ ان کے پولیس کے کنٹینر اور دیواریں ریت کی دیوار ثابت ہوگی، اور انشاءاللہ یہ اس عوامی انقلاب کے جذبے کے سامنے بالکل نہیں ٹھہر سکیں گے۔ ٹھیک ہے زعیم قادری صاحب، 2 ایشوز ہیں نا، ایک تو حکمران جو جماعت ہے وہ عمران خان صاحب کا جو آزادی مارچ ہے اس کو ہینڈل کر رہی ہے، دوسرا طاہر القادری صاحب کا معاملہ ہے۔ یہ جو ابھی آپ نے قاضی شفیق صاحب سے سنا، اگر اسی طرح کی صورتحال ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں، تو پھر یہ تو فنڈامنٹل جو رائٹس ہیں اس کی پامالی تو ہے۔ یہ نہیں سمیم بھائی، ایک تو میں کیٹیگوریکلی کہوں کہ گرفتاریوں کا نہ تو مجھے علم ہے اور نہ ہی سنا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی کوئی بات ہے۔ جہاں تک کنٹینرز لگانے کا تعلق ہے، آبویسلی حکومت اس پریونٹیو سیکیورٹی کو میک شور کر رہی ہے کہ اس سے پہلے 10 تاریخ سے پہلے کوئی ایسا انسیڈنٹ رونما نہ ہو اس علاقے میں جس سے مزید تلخی بڑھے، اور پہلے بھی ایک انفارچونیٹ واقعہ ہوا بدقسمتی سے۔ تو میرے خیال میں سب سے بڑا عمل جو ہے وہ اس 10 تاریخ تک اس تمام علاقے کو سیکیور کرنا ہے کہ کوئی ایسے عناصر جو یقیناً تھریٹ ہیں اس نظام کے لیے،
उस सिस्टम के लिए वो अपने कोई कार्रवाई न कर सके, इसीलिए ये प्रिवेंटिव सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है और यकीनन ये इनके लिए भी बेहतर है। और ये हुकूमत जिसका जिम्मेदारी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करे, प्रियम्प्ट करे चीजों को और उनको ठीक करने की कोशिश करे। जहां तक जमहूरियत की और जमहूरियत की के अमल का मजाक उड़ाया गया अभी मेरे भाई की तरफ से, तो मैं वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूं कि ये बात बड़ी स्ट्रेट और सिंपल है कि हुकूमत किसी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस को, निजाम को तहवाला करके अपनी मर्जी का निजाम इस मुल्क के पर नाफिज करने की इजाजत नहीं देगी। अलामा साहब को ये बात मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूं। ठीक है। दूसरी बात आपने की अपना लॉन्ग मार्च की। इमरान खान एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं, उनका राइट है, वो असेंबली में भी मौजूद हैं, वोट लेकर उन्होंने ये बात साबित की है कि वो इस मुल्क की बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उनका ये राइट है। मैं यहां कैटेगोरिकली उनकी इस अमर को, जहां उन्होंने मोहतरम सिराजुल हक साहब जिनका किरदार आज ज़हीन साहब, बाकी आपकी मैं बात सुनता हूं, लेकिन एक चीज का जवाब दें, एक चीज का जवाब दें कि आपने कहा कि इमरान खान साहब के बड़े वोट्स हैं, पॉलिटिकल पार्टी है, तो उन्होंने भी आजादी मार्च का ऐलान किया हुआ है, उनके वर्कर्स को रोकेंगे या कंटेनर लगाएंगे? मैं इसकी खुद कैटेगोरिकली मजम्मत करूंगा अगर पीटीआई के लोगों को जो फंडामेंटल राइट है उनका, उससे रोका जाए, क्योंकि ये उनका बुनियादी। लेकिन अगर ये फंडामेंटल राइट्स अगर आप मानते हैं ये पीटीआई के वर्कर्स का, तो ये अवामी तहरीक का नहीं है। इसलिए कि वो इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, वो जो भी कह रहे हैं उसमें आइन का बड़ा अमल दखल है, जबकि दूसरे साहब इस मुल्क के 1973 के मुतफिका आइन को तहवाला करके अपनी मर्जी से एक नया लाहे अमल और एक नया सिस्टम इस मुल्क में लाना चाह रहे हैं, जिसको ना तो मैं मानता हूं, ना इस मुल्क की तमाम ज़हीन साहब एक शफीक साहब सवाल करना चाह रहे हैं। जी शफीक साहब सवाल करें। जी प्लीज। ज़हीन कादरी साहब, आप माशाल्लाह एमएनए, आपकी हालात पर बड़ी गहरी नजर होती है। क्या आपको कल रात से और आज पूरा दिन आपके इल्म में नहीं है कि पंजाब और पूरे मुल्क में गिरफ्तारियां हो रही हैं, या आप झूठ बोल रहे हैं? यस और नो में जवाब दें। मैं बिल्कुल, पूरे मीडिया के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, क्या आपको नहीं इल्म? मैं मीडिया पे भाई आप एक तस्वीर दिखा दें, सोशल मीडिया मौजूद है, कहीं दिखाए तो सही, खबर तो मैं भी भेज दूंगा अभी, तो वो लग जाएगी ना। मेरा मीडिया से मैं भी खबर भेज दूंगा, चलते रहे ब्रेकिंग न्यूज, वो भी लग जाएगी। बड़ी बात कर रहे हैं, वो भी लग जाएगी, आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ये काम मुझे बहुत अच्छा होता है, बदतमीजी करेंगे तो जवाब कैसी बात कर रहे हैं? आखिरी दफा समझा रहा हूँ आपको। नहीं, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा, छूट ना करें कादरी साहब, मैं आपसे बदतमीजी नहीं कर रहा, मैं आपसे सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके इल्म में ये बात नहीं है कि गिरफ्तारी हो रही है कल से? वो कह रहे हैं उनके इल्म में नहीं है। अच्छा, मैं फरीद पराजा साहब, आप समी साहब आप ही बता दीजिए ना। जी, मैं फरीद पराजा साहब की तरफ, जी काई साहब, मैं फरीद पराजा साहब को इन्वॉल्व करना चाहता हूँ इसमें। पराजा साहब, ऐसे थोड़ी है, एक तो जो अभी ज़हीन साहब ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स पीटीआई को हैं और अवामी तहरीक के जो लोग हैं उनको रोका जा रहा है, इस पर कमेंट फरमाइए कि ये डिस्क्रिमिनेशन, इसकी तो आइन में नहीं है इजाजत, और कुछ हमें अपडेट दें, क्योंकि जमात इस्लामी एक बड़ा लग रहा है कि एक बड़ा रोल अदा कर रही है। नवाज शरीफ साहब से भी उनकी मुलाकात हुई है, फिर उसके बाद इमरान खान साहब से कल फिर एक हाई लेवल डेलीगेशन निसार साहब से भी मिलेगा, हो सकता है प्राइम मिनिस्टर से भी मिले, तो कुछ आगाही दें, शेयर करें हमारे साथ कि मामला क्या पॉजिटिव है, किसी बात पर कोई बात बन जाएगी? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जहां तक इस बात का ताल्लुक है तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो हर एक के हैं, उसको आप अलफ और बे के अंदर और अपनी पसंद और नापसंद में तकसीम नहीं कर सकते। और ये जो ज़हीन कादरी साहब दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, ये जो जुमले हैं ना जी, प्रिवेंटिव सिक्योरिटी, ये पुराने जुमले हैं, हर हुकूमत इस्तेमाल करती है। खुद आपके खिलाफ यही जुमले इस्तेमाल किए गए जब आपको रोका गया, जब आपके रास्ते में कंटेनर इस्तेमाल रखे गए, तो आपके लिए भी यही जुमले इस्तेमाल हुए। गुजारिश सुन लें, मैं ये समझता हूं कि उनके इनकलाब से मुझे 100% इख्तिलाफ है। मैं बहुत सारी बातों में इख्तिलाफ करूंगा, वो हमारा राइट है। हम समझते हैं कि जी मुल्क और कौम के मामलात जो हैं वो आइन के एक रास्ते के अंदर आगे बढ़ने के बहुत ज्यादा इम्कान है। आप कोई इस्लाह करना चाहते हैं तो उसके लिए मौजूद है, लेकिन ये बात कि आप अगर मामलात के अंदर मुखलिस हैं तो आपको सानिया मॉडल टाउन की अब तक इंक्वायरी मुकम्मल करके आपके हर चीज जो है वो आ जानी चाहिए थी, इसलिए कि और सानिहात की तरफ जाने से पहले आप उसके बारे में तो सामने ले आए कि भाई कौन थे, क्या थे, किसने किया, कौन जिम्मेदार है, किस तरह से बेगुनाह इंसान मारे गए, खवातीन, ये सारी वो चीजें हैं
کہ جن کو ہونا چاہیے. جہاں تک سمیع صاحب آپ کے دوسرے سوال کا جواب ہے, ہم پوری کوشش کر رہے ہیں جماعت اسلامی. اچھا پراچا صاحب, کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے, اس پہ جواب آپ کا لمبا ہوگا, مجھے کمرشل بریک لینی ہے. ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے, اس پر گفتگو ہم جاری رکھتے ہیں اور پراچا صاحب ہی سے پوچھیں گے کہ بتائیں کہاں تک بات پہنچی ہے, کیا عمران صاحب کو منانے میں کامیاب ہو جائے گی اپوزیشن. لیکن یہ سب ایک مختصر سے وقت. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں جو اس وقت کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح بات بن جائے, آزادی مارچ سے بچا جائے اور یہ جو ایک ٹینشن ہے اس کا حل نکالا جائے. بریک پر جانے سے پہلے فرید پراچا صاحب شیئر کر رہے تھے کہ کیا ان کے پاس لیٹسٹ اپڈیٹ ہے. جی پراچا صاحب. دیکھیے سمیع صاحب, یہ کوئی اس کا ٹارگٹ نہیں ہے کہ آزادی مارچ سے بچا جائے. آزادی مارچ ایک حق ہے, ایک رائٹ ہے, ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ہر ایک کو شامل ہونا چاہیے. آزادی ہماری سب کی ہے, ملک کی ہے, ہمارے ایک پوری قوم کی یکجہتی کی علامت ہے یوم آزادی. لیکن نہ یہ کہ کیا اگر معاملات کسی بند گلی کی طرف جا رہے ہیں تو کیا اس کا تماشا دیکھتے رہے. اس کے لیے اس بات کی ضرورت تھی کہ معاملات کو افہام اور تفہیم کے ساتھ اور توازن اور اعتدال کے ساتھ اس کو آگے بڑھایا جائے. جماعت اسلامی چونکہ اس ملک کے اندر ہمیشہ ایک یہی کردار ادا کرتی رہی ہے, محترم قاضی حسین احمد صاحب اور دیگر, کہ جی لوگوں کو اکٹھا کیا جائے, شدت و حدت کو کم کیا جائے, تناؤ کو کم کیا جائے, اور اس سلسلے کے اندر کوئی ایسا اقدام نہ ہونے پائے کہ جس کے ساتھ ملک ایک مرتبہ پھر جمہوریت, آئین اور عدلیہ اس کی آزادی سے محروم ہو جائے. بہرحال یہ ہمارا ایک ٹارگٹ ہے جس کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں. اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تحریک انصاف کے مطالبات کی حمایت نہیں کرتے, ہم کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ان کے مطالبات ٹھیک ہیں, جائز ہیں, اور ہم بھی اس کے اندر شامل ہیں. اور جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ ملک کے اندر عام آدمی کتنا دکھی ہے تو وہ بھی بالکل واضح ہے. لوڈ شیڈنگ, مہنگائی, بدامنی, وہ ایسے کرپشن, ایک بادشاہت کے طرز کی حکومت, عام آدمی بہرحال پریشان اور دکھی ہے. اس سب کے باوجود ہماری یہ کوشش ہے کہ ملک کسی ایکسیڈنٹ سے بچ جائے. ٹھیک ہے. اچھا میں ناز بلوچ صاحبہ آپ سے ضرور سوال کرتا ہوں, ابھی آپ کی طرف آتا ہوں, لیکن ابھی یہ جو گفتگو ہوئی, ایک سوال زعیم صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس وقت الیکشن ہو رہے تھے تو ایک یہ خبریں تھیں کہ شاید جماعت اسلامی اور نون لیگ مل کر الیکشن لڑیں گی, لیکن نون لیگ نے اس وقت جماعت اسلامی کو اپنے آپ سے علیحدہ کر دیا تھا. کچھ ٹکٹوں کا, کچھ سیٹس کا معاملہ تھا. آج جو جماعت اسلامی کا رول ہے پولیٹیکل, اس کو دیکھتے ہوئے کیا مسلم لیگ نون میں کچھ یہ احساس آ رہا ہوگا کہ شاید اس وقت جماعت اسلامی کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا ایک پولیٹیکل فورس کے طور پر شاید مناسب نہیں تھا؟ یقیناً سنگ بھائی, سیاست میں جب پولیٹیکل پارٹیز فیصلے کرتی ہیں تو کچھ لوگوں کی آواز جو ہے وہ یقیناً نئیف رہ جاتی ہے. جب کچھ طاقتور لوگ جو ہیں وہ اونچی آواز سے کوئی بات کر رہے ہوں, تو میں یہ اس کی ڈیپتھ میں تو نہیں جا سکتا پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کردار جناب سراج الحق صاحب اور لیاقت بلوچ صاحب کردار ادا کر رہے ہیں, یقیناً آج پوری قوم اس بلند پایا قائد جناب قاضی حسین احمد صاحب کو بھی بہت مس کر رہی ہے. اگر وہ بھی ہوتے تو ان باتوں کو بڑی خوش اسلوبی سے طے کرتے. اور آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے بھی بڑی میچورٹی کا ثبوت دیا. جب سراج الحق صاحب وہاں پہ تشریف لے کے گئے تو انہوں نے اپنی ڈیمانڈز کو ری ایٹریٹ کیا, اور ان ری ایٹریٹڈ ڈیمانڈز کو وزیر اعظم تک پہنچا دیا گیا. انشاءاللہ تعالی اس کو بڑے مثبت انداز میں لیا ہے, اور بہت جلد ہم لیاقت بلوچ صاحب اور سراج الحق صاحب کے ذریعے اس کو آگے بڑھائیں گے, اور امید یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی بہتری کی طرف. ناز بلوچ صاحب آپ بڑی دیر سے سن رہی ہیں, بڑے صبر سے, بڑا آپ کا شکریہ. یہ بتائیے کہ اس وقت جو صورتحال ہے, کنٹینرز تو لگ گئے عوامی تحریک کے کارکنوں کے لیے. اب عمران خان صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ 14 اگست کو نکل آئیں پی ٹی آئی کے کارکن اور سڑکوں پر آئیں. بیان فرمائیے کہ آپ کی تیاری کیا ہے, اور کل ہمیں یہ اندلیب صاحبہ بتا رہی تھی کہ پنجاب پولیس ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے. کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ کیا تحریک انصاف کے ورکرز کو بھی کوئی ڈرانے کی کوشش ہو رہی ہے, اور پھر کیا کوئی نئی گائیڈ لائن آئی ہے جو اس وقت سارا افہام و تفہیم کا پروسیس ہے اس میں تحریک انصاف پوری طرح آن بورڈ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سمی صاحب دیکھیں اس وقت جو کریک ڈاؤن کا سلسلہ ہے وہ بالکل درست ہے کہ کریک ڈاؤن جاری ہے، اور جس طریقے سے ہمارے موٹر سائیکلز کی جو مہم ہم نے سٹارٹ کی تھی کہ جس کے ذریعے ہماری ریلی میں لاکھوں کی تعداد میں موٹر سائیکلز میں لاہور اور مختلف شہروں سے بالخصوص پنجاب کے مختلف شہروں سے ہمارے پاس لوگ جو ہے وہ جوگ در جوگ ریلیاں نکال کے موٹر بائکس میں آئیں گے، تو موٹر بائکس کو بھی پکڑ دکڑ کی جا رہی ہے، لوگوں کی لسٹیں بنائی جا رہی ہیں، ہاؤس ارسٹ کی باتیں افواہیں سنائی دی جا رہی ہیں، تو یہ تمام جو بازگشت ہو رہی ہے، میرا کہنا بس صرف مختصراً یہ ہے کہ دیکھیں ایک نظام ہوتا ہے آپ کے پاس بادشاہت کا اور ایک نظام ہوتا ہے جمہوریت کا. جمہوریت جمہور سے ہوتی ہے، عوام سے ہوتی ہے، اور جب آپ کے پاس عوام کی طاقت ہو اور آپ عوام کے درست اور صحیح مینڈیٹ کے تحت آئے ہوئے ہوں تو آپ کو احتجاج سے ڈر نہیں ہونا چاہیے. حیران کن بات یہ ہے کہ میاں صاحب کا جو ڈر ہے اور پی ایم ایل این اس وقت وقت وفاقی حکومت کا جو ڈر اور خوف کی جو فضا قائم ہوئی ہے اس سے تو یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ان کے پاس نہ عوامی طاقت ہے، نہ عوامی قوت ہے، اور نہ یہ عوام کے صحیح ترجمان ہے. بات یہ ہے کہ 14 ماہ گزر جانے کے باوجود جب آپ کو انصاف طلبی میں اتنی دقت اور پریشانیاں ہوں تو یہ کون سا، یہ تو وہ پاکستان نہیں ہے، یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کی تعبیر جو 14 اگست 1947 کو قائد اعظم نے بنایا، یہ وہ پاکستان کی اس شکل کو انہوں نے بگاڑ کے رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات آ گئی ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کراچی سے جن لوگوں نے آنا تھا، تحریک انصاف کے لوگوں نے، وہ ٹرین کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں، وہاں سے اور بھی طریقے سے آنے کی کوشش کر رہے تھے. پیپلز پارٹی کی حکومت نے تو یہ کہا ہے کہ وہ نہیں روکے گی. سندھ میں تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو اسپیشل ٹرینز ہیں ان کا کوئی انتظام نہیں کرایا گیا ہمارے لوگوں کے لیے. آج بھی ہمارے لوگ سراپا احتجاج تھے وہاں پہ، کل بھی لوگ سراپا احتجاج تھے. اب حکومت تو آپ کو نہیں دے گی، ناز بلوچ صاحب حکومت تو نہیں دے گی آپ کو. دیکھیں نہیں کیوں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ عوام کا حق نہیں ہے؟ اگر عوام آنا چاہ رہی ہے تو عوام کا حق نہیں ہے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سندھ حکومت ہو یا کے پی کے حکومت ہو یا کوئی بھی حکومت ہو یا پنجاب حکومت ہو، عوام کو کوئی بھی حکومت عوام کو اپنی منزل تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی اگر وہ جمہوری حکومت ہے. لیکن چونکہ یہاں پہ بادشاہت کا نظام طاری ہے، چونکہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک ایسا نظام ہے کہ میاں صاحب وزیر اعظم، بھائی موصوف وزیر اعلیٰ، بھتیجے وزیر پاور اینڈ واٹر اینڈ پاور، اور بیٹی ان کی صاحبزادی جو ہیں وہ 100 ارب کے پروجیکٹ کی چیئرمین بنی ہوئی ہے. تو یہ تو نظام ہی سارا ایک خاندان کے ارد گرد گھوم رہا ہے، اور یہ نظام کو ختم ہونے کے لوگ ہیں. ناز بلوچ صاحبہ، شہباز شریف صاحب الیکٹڈ ہیں، حمزہ شہباز صاحب بھی الیکٹڈ ہیں، یہ تو الیکٹڈ لوگ ہیں، عوام کے نمائندے ہیں. الیکٹڈ تو زعیم قادری صاحب بھی ہیں، الیکٹڈ تو زعیم قادری صاحب بھی ہیں، لیکن یہ کبھی وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے کیونکہ اب حمزہ شہباز کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ ایک خاندان کے گرد اگر سیاست نہیں ایک اچھا دوسری نہیں، آپ وزیر اعلیٰ کی بات کر رہی ہوں، ایم پی آئی وزیر اعلیٰ بنتا ہے. اچھا آپ مجھے بتائیے سمیع صاحب، دیکھیں ہمارا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ الیکشنز میں دھاندلی ہوئی اور دھاندلی ایسی ہوئی کہ کہیں پر کاؤنٹر فوائلز کی تعداد زیادہ ہے، بیلٹ پیپرز کی تعداد کم ہے. ٹھیک ہے میم، ناز بلوچ صاحبہ وقت میرے پاس بریک کا ہے، آپ کی بات بڑی اہم ہے، اس پر ہم گفتگو جاری رکھتے ہیں لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پاکستان کی سیاسی صورتحال پر بات ہو رہی ہے. چلتے ہیں قاضی شفیق کی جانب جن کا پاکستان عوامی تحریک سے تعلق ہے. شفیق صاحب یہ بیان فرمائیے کہ اب اس وقت جبکہ آپ کی جو لیڈرشپ ہے مرکزی وہ ایک محصور ہو کر رہ گئی ہے ماڈل ٹاؤن میں، تو جو دوسری سیاسی قوتیں ہیں ان کے ساتھ روابط کے بارے میں کچھ ہمیں اپڈیٹ دیں. کیا اور بھی کوئی قوتیں جو 10 تاریخ کا آپ کا یوم شہداء ہے جو مارچ ہے اس میں شریک ہونے کے لیے آ رہے ہیں، یا اس ساری صورتحال کو ڈیفیوز کرنے کے لیے آپ کورٹ میں جانے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں، کوئی ریلیف کچھ لینے کی کوشش کریں گے آئینی اور قانونی طور پر؟ جی نہیں، کورٹ میں جانے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے. ہمیں پتا ہے کہ پاکستان کے اندر انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہاں پاکستانی عدالتوں سے انصاف ہونے کے لیے آپ کی عمر جو ہے حضرت نوح علیہ السلام جتنی ہونی چاہیے، حضرت ایوب علیہ السلام جتنا صبر ہونا چاہیے، اور قارون جتنی دولت ہونی چاہیے، تب آپ پاکستانی عدالتوں سے انصاف لے سکتے ہیں. یہاں پر کوئی انصاف نہیں ہے. دوسری چیز، جہاں تک آپ نے بات کیا پولیٹیکل پارٹیز کی، تو بہت ساری پاکستان کی بس بھی سیاسی جماعتیں یوم شہداء میں انشاءاللہ شرکت کے لیے آ رہی ہیں. ان کے کنٹینر جو ہے وہ اس کو نہیں روک سکتے. جس دن عوام نکلے گی تو وہ کنٹینر خود ہی ہٹ جائیں گے. لیکن یہ جتنی بھی اقدامات کر رہے ہیں یہ بنیادی طور پر
خود ڈرے ہوئے ہیں. آج جتنے بھی انہوں نے مقدمہ ڈاکٹر طاہر القادری پر FIR درج کی ہے وہ ہمارے موقف کی فتح ہے کہ یہ ڈر گئے ہیں. یہ ڈرنے کے علامات ہیں کہ 14 لوگوں کو شہید کر دیا, ان کی FIR آج تک نہیں کٹی, اور ڈاکٹر طاہر القادری نے ایک تقریر کر دی, اس کے اوپر فوراً FIR کٹ گئی ہے. تو یہ انصاف کا دوہرا نظام ہے پاکستان کے اندر. اور دوسرا, آج ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے آن ریکارڈ یہ چیزیں بتا دی ہیں کہ یہ تو امریکہ بھاگنے کی تیاریاں کر رہے ہیں. یہ میرے پاس لیٹر ہے حمزہ شہباز شریف صاحب کا. لیٹر پیڈ کے اوپر انہوں نے امریکن ایمبیسی کے اندر اپلیکیشن دی ہے کہ 15 جولائی کو یہ اپلیکیشن وہاں پر سبمٹ کی گئی کہ ان کے جو 4 ذاتی ملازم ہیں, ان کے کوک فراست علی کوک سمیت ان کے 4 ذاتی ملازم جو ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں امریکہ, چونکہ ان کے اپنے ویزے تو آفیشیل لگے ہوتے ہیں, ان کو ساتھ جانے کی اجازت دی جائے. تو امریکن ایمبیسی نے ان کو 18 اگست کو بلایا انٹرویو کے لیے. تو دوبارہ ایک دفعہ پھر امریکن ایمبیسی کو لیٹر لکھا گیا کہ 18 اگست بہت لیٹ ہے جناب, ہمیں اس سے پہلے بلائیں, ہم نے جلدی جانا ہے. تو یہ ان کے سارے وفادار اور جو پولیس ان کے کہنے کے اوپر ظلم و تشدد کا بازار گرم کی ہوئی ہے وہ سارے سن لیں کہ یہ تو امریکہ جانے کی تیاری کر چکے ہیں. آج پورے پاکستان کے اندر تمام میڈیا نے یہ نیوز, بریکنگ نیوز دی ہے کہ امریکن جانے کی تیاریاں, اور ریکارڈ بتایا ڈاکٹر صاحب نے لیٹر کی صورت میں کہ انہوں نے لکھا ہے اور یہ جا رہے ہیں. اور ڈاکٹر طاہر القادری کا لسٹ CCL میں شامل کر رہے ہیں. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ تو خود جا رہے ہیں. لہذا یہ اس عوامی انقلاب کو نہیں روک سکتے, یہ خود جانے ان کے اعصاب چھل ہو چکے ہیں. ان کے جتنے اقدامات ہیں سیریل وائز ان کو دیکھ لیں, اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ فارغ ہیں, ہمارے موقف کی فتح ہے, ہم جیت چکے ہیں. شفیق صاحب ان کا جواب اس کا لیتے ہیں. یہ زعیم صاحب وہ تو لیٹر دکھا رہے ہیں, وہ کوک اور وہ سارا وہ کہہ رہے ہیں یہ تو بھاگ رہے ہیں امریکہ. یہ کچھ آپ کو اس حوالے سے ہے اطلاع؟ دیکھیں, میں علامہ صاحب کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. جن لوگوں نے ان کو یہ فیڈ کیا اور یہ بات کروائی, ان سے میرے خیال میں یہ ان کے لیول کی بات نہیں ہے. اس بات سے بڑی واضح طور پر 2 باتیں شائع ہوئی نظر آئی سامنے کہ ایک, یا تو علامہ صاحب ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں امریکن ایمبیسی سے, کیونکہ وہیں سے یہ لیٹر دیا جا سکتا ہے, اور اگر امریکن ایمبیسی سے انہوں نے لیٹر لیا ہے تو وہ کون سا ایسا طریقہ کار ہے کہ وہ اوریجنل لیٹر اگر حمزہ صاحب نے لکھا ہے تو وہ ان کے تک پہنچ گیا ہے. تو یہ بڑی میرے لیے تو بڑی افسوسناک بات ہے, اور یہ بڑی بری بات ہے. علامہ صاحب کو یہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے تھی, ان کے لیول کی بات نہیں ہے. دوسری بات, انہوں نے سعودی عرب کی بات کی کہ انہوں نے نہ کر دی. بھائی ابھی کل تو $2.5 بلین سعودی عرب نے صرف اس وجہ سے دیا کہ میاں محمد نواز شریف کی کمپٹنس اور کیپیبلٹی کو وہ سمجھتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ وہ اس ملک کو آگے لے کے جانے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں, اور جو $30 بلین کی انویسٹمنٹ چائنا سے آ رہی ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے قطر نے, اور سعودی عربیہ نے اس پہ گارنٹورز کی حیثیت سے اس کو انڈورس کیا ہے. تو میرے خیال میں یہ باتیں اب آبسلیٹ ہو گئی ہیں. اس طرح کی باتیں جو وقت کا ضیاع ہے. میں یہ دیکھیں, مرضی ہے ان کی بات بالکل درست ہے. اگر یہ چاہتے ہیں ان کے آئیے اپنا ایجنڈا رکھیے, اپنا ایجنڈا قوم کے سامنے رکھیے. طریقہ کار یہ ہے بیٹا, میں آپ کی بات پہ نہیں بولا, ذرا صبر کر لینا, اس طرح نہ کریں. نہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لیٹر تو لکھا گیا, وہ کہہ رہے ہیں کیا ثبوت ہے کہ یہ لیٹر لکھا گیا؟ بتائیں آپ, کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ آج پورے پریس میڈیا کو پریس میڈیا خود تو نہیں لکھ کے, یہ تو آپ نے لیک کیا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو امریکن ایمبیسی نے دیا ہے. کیا تعلق ہے آپ کا امریکن ایمبیسی سے؟ کبھی آپ کہتے ہیں آپ کے پاس ٹیپ آ رہی ہے, وہ ٹیپیں کس نے دی ہیں آپ کو؟ خدا کا واسطہ لوگوں کے سامنے اس طرح کی بات لوگ آپ یہ سوال چھوڑے, اس کو کس نے دیا یہ بتا دیں کہ کیا وہ رائٹ ہے یا رانگ ہے. دکھائیں اور ہم آپ سے یہ بھی پوری میڈیا کو دے دیا گیا ہے کہ امریکہ جانے کی درخواست دے کے نکل رہے ہیں. کیا تعلق ہے آپ کا امریکن ایمبیسی سے؟ لے کے جا رہے ہیں, چلے یہ بتا دیں آپ نے کیوں لیا امریکن ایمبیسی سے؟ آپ تو بھٹی ہیں, ملازم ہیں, کیا تعلق ہے آپ کا امریکن ایمبیسی سے؟ بتائیے مجھے. آپ بتا دینا کہ آپ نے درخواست دی ہے, آپ کیوں لوگوں پولیس کو خراب کرنے جا رہے ہیں, ان کو کیوں مستقبل تباہ کر رہے ہیں؟ آپ تو خود امریکہ جا رہے ہیں, ان کو بدور یہاں پر استعمال کر رہے ہیں, ان کا تو کوئی مستقبل نہیں ہونا, ان کی پولیس بن رہی ہے, ان کو تو انقلاب کے بعد پکڑا جائے گا ان کو. آپ تو امریکہ بیٹھے ہوں گے وہاں پر, تو اس کا جواب قاضی صاحب ہمارے ساتھ رہیے. اچھا زعیم صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. میں فرید پراچا صاحب, آج سراج الحق صاحب نے بھی ذکر کیا پاکستان کے حالات کے حوالے سے, سعودی سفیر انہوں نے کہا ملاقاتیں شروع کر سکتے ہیں. یہ اس پر کمنٹ فرمائیے کہ یہ جو ہماری سیاست ہے اس میں جو ایک بیرونی اثر ہے, عید سے پہلے میاں صاحب 7-8 دن وہاں پر رہے, بھلے عمرے تھا وہ ان کا مقصد, لیکن یہ بھی خبریں تھی کہ ان کی وہاں پر اکابرین سے ملاقاتیں ہوئی. پاکستانی سیاست میں یہ جو بیرونی دخل ہے, بھلے سعودی عرب کا ہے, بھلے امریکہ کا ہے,
یہ ایک افسوسناک بات نہیں آپ سمجھتے اسے؟ نہیں، اس لحاظ سے تو واقعی یعنی یہ ماضی بھی ہمارا گواہ ہے، اور اس میں اس حد تک کہ ہمارے معاملات جو ہیں وہ بیرون ملک ہوتے ہیں، یا بعض اوقات ہمیں اطلاعات وہاں سے ملتی ہیں، یا وہ ساری چیزیں کہ جن پہ پاکستان کے عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے، اس میں حکمرانوں کی طرف سے جو بات بھی آتی ہے اس کو لیک کہیں باہر سے کیا جاتا ہے، کبھی وکی لیکس کی صورت میں، کبھی کسی اور صورت میں۔ سعودی عرب کا ایک کردار ہے، یعنی سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے عوام کے ایک تعلقات ہیں۔ اگر کوئی خیر سگالی کے جذبے کے ساتھ پاکستان کے استحکام اور بقا اور اس کے لیے ان کی طرف سے کوئی چیز پیش رفت ہوتی ہے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ آپ کیوں اس میں کر رہے ہیں، لیکن یہ ٹرینڈ جو ہے یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے، خاص طور پر اس نقطۂ نظر سے کہ اس وقت عالم اسلام غزہ اور فلسطین کے معاملات کے اندر جس طرح سے ایک بڑی پریشان کن صورتحال میں ہے، تو اس کے اندر جو عالم اسلام کی رہنما قوتیں ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ کردار جو ہے وہ ہونا، اس کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو اس طرف جو ہے وہ زیادہ توجہ کرنی چاہیے، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے ترکی ہو، چاہے پاکستان ہو، چاہے کوئی اور ملک ہو۔ تو بہرحال وہ ایک اپنی جگہ ہے، لیکن یہ کہ یہ ساری چیزوں میں اگر ہم خود بیٹھ جائیں، اگر ہم خود طے کر لیں، اگر کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ جس کے ذریعے سے معاملات کے دوسری کی دلچسپی کی طرف چلے جائیں، تو یہ زیادہ بہتر اور زیادہ خوشحال۔ اچھا پراجا صاحب، ایک مختصراً اگر آپ بیان فرمائیں کہ یہ جو سارا اس وقت افہام و تفہیم کا پروسیس ہے، کتنا ٹائم اس کو اور لگے گا؟ کیونکہ یہ جو مارچ کا دن ہے یہ بھی قریب آ رہا ہے، اور بہت سارے لوگ فیئر کرتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ مارچ ہو گیا، بڑے تعداد میں لوگ آ گئے، اس دن کوئی وائلنس ہو گیا تو صورتحال جو ہے وہ کہیں بے قابو نہ ہو جائے۔ اس پر کامنٹ فرمائیے کہ یہ کتنے دن لگیں گے، اور یہ بھی ضرور کچھ اس پہ کامنٹ کیجیے کہ یہ کچھ حکومت نے اس سارے پروسیس کو شروع کرنے میں کچھ دیر نہیں کی؟ جی بالکل کی ہے، یعنی یہ معاملات جن آج کر رہے ہیں انہیں کچھ پہلے کرنا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اب بھی گیند جو ہے وہ حکومت کی کورٹ میں ہے، چیزیں تو ٹھیک انہوں نے کرنی ہے، اور بہت سارے معاملات کے اندر یعنی جو مطالبات کرنے والے ہوتے ہیں وہ تو اپنے ایک جینون بنیاد پہ مطالبات کر رہے ہوتے ہیں، جنہوں نے مارچ کرنا ہے وہ بھی ایک اپنا آئینی حق استعمال کر رہے ہیں۔ اب یہ کہ اس سارے معاملے کو اگر کسی ایکسیڈنٹ سے بچانا ہے تو اس کی بہت بڑی ذمہ داری حکومت کے اوپر آتی ہے اور ان کے رویوں کے اوپر آتی ہے۔ جماعت اسلامی یا سراج الحق صاحب جو ملک کے ایک مدبر سیاستدان ہیں، لیاقت بلوچ صاحب، وہ اگر یہ کوشش کر رہے ہیں تو وہ پاکستان کے ملک اور قوم کے لیے اس لحاظ سے کر رہے ہیں۔ ہمیں تو اس کے اندر کوئی سیاسی فائدہ نہیں ہے، ہمارا سیاسی فائدہ یہی ہے کہ پاکستان قائم دائم سلامت رہے، اور اس کے اندر ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی نیا ایڈونچر جو ہے وہ کسی انداز پہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے قاضی شفیق صاحب، یور لاسٹ ورڈ، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ جی سر، میں بالکل فرید پراچا صاحب سے ایگری کرتا ہوں، انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے کہ معاملات کو ساتھ تک یہ جس سطح تک حکومت لے کے جا رہی ہے سطح تک نہیں لے کے جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے، عوام اپنا اظہار رائے کریں۔ صاحب آپ کو ابھی عرض کرتا ہوں کہ مجھے لے چلیے، میرا علامہ صاحب سے بڑا پرانا تعلق ہے، ایک بہت ہی زیادہ پرانا، وہ جانتے ہیں، میں چلا جاتا ہوں، ہم ڈسکشن کر لیتے ہیں، میں تو حاضر ہوں، لیکن آپ ریسپٹیو نہیں ہے۔ پی ٹی آئی ریسپٹیو تھی تو انہوں نے پاکستانی قوم کے اتنے بڑے لیڈر کو، سراج الحق صاحب کو، یہ کہا کہ ہم تیار ہیں اس بات کے لیے، اور ان کی خدمات بہت شکریہ صاحب، بہت شکریہ جناب محترمہ ناز بلوچ صاحبہ۔ بڑی امپورٹنٹ یہ تاریخ ہے 14 اگست، مارچ کی تیاریاں ہیں، لیکن زعیم قادری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو پاکستان عوامی تحریک کے کارکن ہیں، کیونکہ ان کے لیڈر پاکستان کے آئین کو ماننے سے انکاری ہیں، شاید اس لیے ان کو وہ فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں جو پاکستان کے آئین میں ہیں، لیکن کیونکہ پی ٹی آئی ایک منتخب جماعت ہے اور اس کے اراکین موجود ہیں پارلیمنٹ میں، اس لیے اور وہ آئین کو بھی مانتے ہیں، اس لیے فنڈامنٹل رائٹس ان کا حق ہے۔ بہرحال 14 اگست آ رہا ہے، افہام و تفہیم کی بھی کوششیں ہو رہی ہیں، اس کا نتیجہ آنے والے چند دنوں میں سامنے آ جائے گا۔ یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے ڈاکٹر حسن عسکری رضوی سے، اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت واشنگٹن اور نیو دہلی پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں اس کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے، اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اس وقت کس قدر نروس ہوگی، لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد۔
پاکستان میں سیاسی ٹرموائل ہے. ماضی میں جب بھی ایسی صورتحال ہوئی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ واشنگٹن بڑا ایکٹیو رہا ہے. امریکی اکابرین کے بیانات بھی آتے رہے ہیں اور بعض اوقات انہوں نے ریکنسیلیٹری جو ایفرٹس تھی اس میں شرکت بھی کی ہے. لیکن اس دفعہ آزادی مارچ کی بھی بات ہو رہی ہے, یوم انقلاب کی بھی بات ہو رہی ہے, لیکن امریکنز کی جانب سے بظاہر کسی قسم کی نہ کوئی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے اور ایک مکمل سکوت ہے. بلکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ جو جان کیری وزیر خارجہ امریکہ کے وہ حالیہ دنوں میں بھارت کا دورہ کر کے واپس چلے گئے ہیں, لیکن نہ وہ پاکستان آئے نہ پاکستان کے سیاسی حالات پر انہوں نے کوئی بیان دیا. اسی طرح واشنگٹن کے ساتھ ساتھ نیو دلی میں بھی ماضی میں سٹیٹمنٹس آتی رہی ہیں اس صورتحال پر, لیکن ابھی وہاں پر بھی خاموشی ہے. دنیا کیا دیکھ رہی ہے, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہوگی, امریکہ اس دفعہ بظاہر خاموش کیوں نظر آ رہا ہے؟ ڈاکٹر حسن عسکری رضوی سے اس معاملے پر بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب, ماضی میں تو امریکنز بڑے ایکٹیو رہے ہیں, سٹیٹمنٹس بھی آتی رہی ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے, اور جو ان کے اکابرین ہیں وہ بھی ہمیں بہت ساری کوشش کرتے ہوئے نظر آئے. لیکن ابھی تو صرف ایک ہی ایفرٹ ہوئی, زرداری صاحب واشنگٹن میں تھے اور جو بائیڈن صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی, یا نواز شریف صاحب خود سعودی عرب گئے, 7-8 دن رہ کے آ گئے. کیا وجہ ہے, اس دفعہ سکوت کیوں ہے؟ دیکھیے, اس دفعہ ظاہراً ہمیں کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی کہ امریکہ کوئی زیادہ انٹرسٹ لے رہا ہو, وہ ڈسٹنس مینٹین کر رہا ہے پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن سے. البتہ امریکہ کا فوکس جو اس وقت ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان ملٹری آپریشن کر رہی ہے نارتھ وزیرستان میں, وہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے, اور اس آپریشن کے نتیجے میں کیا حقانی گروپ بھی کمزور ہوگا یا ختم ہوگا. تو اگر پاکستان آرمی ایک کنٹرول کر لیتی ہے سچویشن, جس کی بہت امید ہے کہ وہ کنٹرول کر لیں گے, تو اس سے پاکستان آرمی کی کریڈیبلٹی انٹرنیشنل سسٹم پہ بہت سٹرونگ ہو جاتی ہے. تو فوکس ادھر ہے. دوسرا جو امریکی کنسرن جو میرا خیال ہے اس وقت ڈیولپ ہوگا اگر ملک میں کیوس پیدا ہوا, کوئی جھگڑا پیدا ہوا, فساد پیدا ہوا, وہ یہ کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے. ان کو یہ فکر ہوگی کہ نیوکلیئر سیفٹی سیکیورٹی کیا ہوگی, لیکن ان کو اس بات کا اطمینان ہے کہ نیوکلیئر سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کی ذمہ داری جو ہے وہ فوج کے پاس ہے, سول حکومت کے پاس نہیں ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اگر انسٹیبلٹی کچھ طوالت پکڑتی ہے, کچھ طویل چلتی ہے, جس کی ہمیں امید نہیں ہے, لیکن اگر طوالت پکڑتی ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ افغانستان کے اندر جو سچویشن بگڑے گی امریکیوں کے جانے کے بعد, اس کے بعد اس کو اسٹیبلائز کرنے میں کیا پاکستان مددگار ثابت ہو سکے گا. اس کے لیے پاکستان میں انٹرنل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے. اچھا حسن عسکری صاحب, مصر میں بھی ایسی صورتحال پیدا ہوئی, پاکستانی سیاستدان بھی اس کا بڑا حوالہ دیتے ہیں بار بار. وہاں پر جب لوگ آ گئے, ٹرموائل شروع ہوا, تو پھر انٹرونشن ہوئی ملٹری کی اور صورتحال کو انہوں نے اپنے انداز میں سنبھالا. تو امریکن لا تو کہتا ہے کہ فوری طور پر اس ملک کی امداد جو ہے اس کو معطل کر دیا جائے, لیکن مصر کے معاملے پر ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پر یہ سٹیٹمنٹس آئی کہ یہ سب کچھ لوگوں کی حفاظت کے لیے کیا گیا, تو اس لیے اس کی اجازت دے دی گئی, اور پھر بعد میں وہ ایک الیکشن ہوئے جس کے بعد اب وہاں پر جنرل سیسی برسر اقتدار ہیں. پاکستان میں اس کا کوئی پیرالل ہم ڈرا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, آپ ریفر کر رہے ہیں 1995 کا ایک امینڈمنٹ آئی تھی فارن ایڈ اسسٹنس ایکٹ کے اندر, جس کے مطابق اگر انکانسٹیٹیوشنل چینج آف گورنمنٹ ہو تو جو اسسٹنس ہے امریکن وہ رک جاتی ہے آٹومیٹکلی. لیکن اگر پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس چاہیں اور یہ محسوس کریں کہ یہ پابندی لگانا درست نہیں ہے بلکہ امریکہ کے مفاد میں ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے, تو وہ اس کا ویور دے سکتے ہیں. ایجپٹ کی صورت میں بھی آٹومیٹک پابندی لگی تھی کہ نئی حکومت کو سپورٹ کرنا ضروری ہے, لہذا انہوں نے جو سی سی کی ملٹری حکومت تھی اس کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا. تو پریزیڈنٹ کے پاس جو ہے ویور کے پاورز موجود ہیں. اچھا عسکری صاحب, دلی میں اس وقت کیا صورتحال ہوگی؟ جو حکومت ہے, یہ جو پاکستان کے اندر اس وقت صورتحال ہے, نروس ہوں گے مودی صاحب؟ دیکھیے, دلی میں جو کنسرن ان کا ہوگا کہ اگر یہ سچویشن ڈیٹریٹ کرتی ہے, اس وقت تو کوئی ایسی سچویشن خراب نہیں ہے, لیکن اگر سچویشن اس سے خراب ہوتی ہے تو ان کا میجر کنسرن یہ ہے کہ یہ کرائسس کتنا عرصہ چلتا ہے, کیونکہ ان کا خیال یہ ہوگا کہ اگر حکومت کمزور ہوتی ہے تو اس سے جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں وہ پاکستان میں سٹرونگ ہوں گے. دوسرا انڈیا کا کنسرن یہ ہوگا کہ اگر پاکستان میں ملٹری سٹرونگ ہوتی ہے تب بھی انڈیا کا کنسرن بڑھ جاتا ہے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پنجاب بیسڈ گروپس ہیں جو کہ کشمیر میں آپریٹ کرتے ہیں وقتاً فوقتاً, ان گروپس کی کہیں حیثیت مضبوط نہ ہو جائے
अगर मिलिट्री पाकिस्तान में मजबूत होती है तो उनका सिर्फ इतना ही कंसर्न होगा। अच्छा असकरी साहब, ये इस वक्त जो मिलिट्री ऑपरेशन कर रही है, अभी तक मीडिया में उसकी क्रेडिबिलिटी के हवाले से अमेरिकन मीडिया में कोई बड़ा सवाल नहीं उठा, लेकिन गुज़श्ता एक दो दिनों में कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं जो बज़ाहिर ऐसी मीडिया आउटलेट्स में है जहां पर इंडियन इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है। हकानी ग्रुप के हवाले से उसमें यह कहा गया है कि उसको शिफ्ट कर दिया गया, ये इस किस्म के सस्पिशन का इजहार किया गया, और ये भी बताया जा रहा है उन रिपोर्ट्स में कि अगर ये साबित हो गया तो फिर जो अमरीकी इमदाद मिलती है पाकिस्तानी फौज को, उसको सस्पेंड किया जा सकता है। देखिए, ये स्टोरीज हमें प्लांटेड नजर आती हैं। वो प्लांटेड अफगानिस्तान की तरफ से भी हो सकती हैं और इसमें इंडिया की भी मेहरबानियां शामिल हो सकती हैं, क्योंकि अमेरिका का जो बुनियादी इंटरेस्ट है इस ऑपरेशन में दो किस्म का है। एक तो ये है कि पाकिस्तान मिलिट्री जो है इस एरिया का इफेक्टिव कमांड संभाले और उसके बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर को कंट्रोल करे, क्योंकि अफगानिस्तान की साइड से अफगानिस्तान की फौज ये अफगान बॉर्डर को कंट्रोल नहीं कर सकती। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान मिलिट्री अफगान बॉर्डर को कंट्रोल करे। दूसरा उनका इंटरेस्ट ये है कि हक्कानी ग्रुप जो कभी नॉर्थ वजीरिस्तान में मौजूद था वो कंटेन हो, वो अफगानिस्तान के अंदर ना इंटरवीन कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया हसन अस्करी रिजवी साहब, बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है और इस वक्त तक जो ऑपरेशन किया पाकिस्तान की फौज ने, दुनिया में उसकी क्रेडिबिलिटी है और पूरी दुनिया उसको कदर की निगाह से देख रही है। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। कल फिर आपसे मुलाकात होगी टॉप स्टोरी में। इजाजत दीजिए, तब तक अल्लाह ने के बाद।